ہمیں گامزن ہونا ہوا ہے جو کسی کی تبعات عقیدہ ہے نہ وہ مسلمانوں کو دینے کے قابل ہے. ایسا اس کو نہیں بتانا کہ جس سے جامی شیعہ ہو، حسان ابن ثابت شیعہ ہو، سلمان فارسی شیعہ ہو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین کی بنیاد ہیں. بعض چیزوں کے اندر اسلام نے خود فیصلہ کیا ہوا ہے، بعض چیزوں کے اندر فیصلے نہیں ہوئے. اس میں لوگوں نے نیک نیتی کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ بات پر غور کیا ہے، جو ان کی سمجھ میں آیا اس کے مطابق عقیدہ رکھا ہے. آپ اور ہر چیز سے ہٹ کر ایک بات میری دوستانہ طور پر ضرور ذہن میں رکھیں. ہندوستان میں جو عقیدے پر کتاب لکھی گئی ہے، پہلی کتاب اس کا نام تکمیل الایمان ہے. آپ وہ ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں. آپ بے شک ایک فاضل شخص ہیں، آپ نے درس نظامیہ پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ آدمی عقیدے کی بنیاد شاہ عبد الحق سمجھا جاتا ہے. اور یہ جو آپ کے پاس شرح عقائد ہے، بلا شبہ یہ اعلیٰ درجے کی اہل سنت کی کتاب ہے، مگر لکھنے والے حضرت امام نصفی ہیں جن کا سن وفات 537 ہے. وہ اہل سنت حنفی میں سے ہیں، اور اس کے جو اشارے ہیں یہ علامہ تفتزانی، یہ شافعی ہیں. یہ اصل میں ماتریدی نہیں ہے، یہ اشاعرہ میں سے ہیں. اس لیے ان کتابوں پر غور کرنے کے لیے آپ کو سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا. آپ کو جو حضرت شاہ عبد الحق صاحب نے عقائد دیے ہیں ان کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا. آپ ایسا عقیدہ نہیں بتا سکیں گے کہ جس میں امام احمد حنبل گمراہ نکلے، امام حنیفہ گمراہ نکلے، امام مالک گمراہ نکلے. مثال کے طور پر عقیدہ تفضیل میں جو جمہور کی رائے ہم اس کے پابند ہیں. اس کی وجہ کہ جس ملک میں جو عقیدہ اہل اللہ نے اکثریت کے ساتھ قبول کیا ہے اور اس کا خلاف کوئی آپ کے سامنے کوئی شرعی دلیل ایسی مضبوط نہیں ہے، تو آپ امن عامہ کو قائم رکھنے کے لیے وہ عقیدہ رکھیں تو یہ اہل سنت کا طریقہ کار ہے. تفضیل کا مسئلہ وہ تھا کہ اس کی زندیت پر اجماع ہے. اجماع امت جو ہے کہ افضل کون ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کے اوپر جو اجماع ہے وہ زندیت پر اجماع ہے. یہ باقاعدہ کتابوں میں دیکھیں جو مراتب اجماع ہے نا، کہ کس اجماع کی کیا قیمت ہے. اس میں جو معمولی سے معمولی بھی مخالف جانب کا کوئی عقیدہ سامنے آ جائے تو اجماع کی حیثیت مجروح ہو جاتی ہے، پھر وہ دلیل قطعی نہیں رہتی. وگرنہ آپ کے اصولیوں کے ہاں جو اجماع ہے یہ دلیل قطعی ہے، لیکن اس کا مزاحم نہ ہو تو، اس کے مقابلے معمولی بھی مزاحم ہو تو پھر آپ کو اس اجماع پر قائم رہ کر دوسروں کو کافر کہنا یا دوسروں کو منکر کہنے کی اجازت نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جیسا میرا عقیدہ ہے، میں اس بارے میں اپنی رائے رکھتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو میں افضل سمجھتا ہوں، اس کے بعد فاروق اعظم کو افضل سمجھتا ہوں، اس کے بعد عثمان غنی کو افضل سمجھتا ہوں، اس کے بعد حضرت قرار کو افضل سمجھتا ہوں. یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میں سب پر ٹھونستا نہیں ہوں. کیوں؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا، یہ بات تکمیل الایمان صفحہ 57 کے اندر موجود ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کس کو افضل سمجھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ما افضل علی بدعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدا، میں خاتون جنت کے مقابلے میں کسی کو بھی افضل نہیں سمجھتا. یہ عقیدہ امام مالک کا کہتے وقت آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ مصر میں 75% جو ہیں یہ مالکی ہیں، پورا لیبیا مالکی ہے، پورا ٹیونس مالکی ہے، پورا الجیریا، پورا نائجیریا، پورا موراکو، پورا موریتانیہ، پورا چڈ اور پورا سوڈان اور پوری صومالی اور پورا کینیا، یہ سارا کا سارا پورا افریقہ مالکی ہے. تو جن کے امام کا یہ عقیدہ، ان کے مقتدیوں کا کیا عقیدہ ہوگا؟ اگر وہ خاتون جنت کو سب سے افضل سمجھے تو اس میں صدیق اکبر کی افضلیت تو قائم نہیں رہتی. اب میں عقیدہ میں رکھوں گا، لیکن میں ایسی بات نہیں کروں گا کہ امام مالک کی اور باقی تمام عالم اسلام کی حد تک لازم ہے. جیسے مثال کے طور پر یہی سمجھ رہے ہیں کہ جسمانی معراج کی جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی قائل نہیں ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی قائل نہیں ہے. میں جسمانی معراج کا قائل ہوں، مگر میں اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھوں گا. میں اس کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا حضرت سیدہ عائشہ کی ذات پر حملہ نہیں کروں گا. یہ مانا ہے ایسا طریقہ کار کرنا جس سے کہ تمام اہل اللہ کی عزت محفوظ رہے. مثال کے طور پر حضرت امام مالک، یہ ساری کتابیں میں ابھی آپ کو اوپر چل کے دکھاتا ہوں. آپ ایک عالم دین ہیں، آپ کو دکھانا میں اپنے لیے عزت سمجھتا ہوں. یہ مناقب امام احمد بن جوزی نے لکھی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں آپ کہ خلافت کے بارے میں، خلافت کون کون استحقاق رکھتا ہے. آپ نے حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک کا، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا نام لیا. تو انہوں نے کہا کہ فَإِنَّهُمْ تَزَيَّنُوا بِخِلَافَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو خلافت سے عزت ملی ہے. وَلَكِنَّ عَلِيًّا فَإِنَّهُ زَيَّنَ الْخِلَافَةَ، ان کو خلافت ملنے سے ان کی اپنی شان بلند ہوئی ہے.
یہ امام احمد حنبل کا عقیدہ ہے، لیکن خلافت کے ملنے سے خود خلافت کو نیا مقام ملا جب حضرت علی کے پاس پہنچی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا افضل بلا شبہ صدیق اکبر کی ذات افضل ہے، پھر فاروق اعظم کی ذات افضل ہے، پھر عثمان غنی کی ذات افضل ہے، پھر کہا پھر ان کا سارے برابر ہیں۔ ان کا جناب علی کا نام نہیں لیا، کہا انہم من آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا یقاس بہم احد، وہ تو آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا تو کوئی برابر کوئی ہے نہیں۔ یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں افضل سمجھتا ہوں حضرت صدیق اکبر کو، اگر وہ نہ افضل سمجھے میں کہوں وہ سارے گمراہ ہیں؟ نہیں، اصل بات جو ہے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے اس کی بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تفصیلیہ کے پیچھے نماز پڑھنی درست ہے کہ نہیں؟ انہوں نے فرمایا اگر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو افضل سمجھے، لیکن حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک کے فضائل کمالات کا دندران سے قائل ہو، ان کی پیروی بھی کرتا ہو، تو ایسا ہمارے بہت سارے مشائخ صوفیہ اور علماء ربانی کا عقیدہ اہل سنت میں بھی سے ہے، اس لیے اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر ان کو برا سمجھتا ہے تو پھر وہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تفضیلیہ کی جو اصطلاح علماء اہل سنت میں ہے وہ اصل میں صدیق اکبر کے بغض کی بنیاد پر ہے، وہ فاروق اعظم کی بغض کی بنیاد پر ان کو برا سمجھتا ہے تو پھر وہ ایسا آدمی ہے کہ جس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں چل کے۔ اسی بنیاد پر حضرت امام حنیفہ جن کا ذکر ابھی انہوں نے کیا ہے، علامہ مومن مصری شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انا آتیتہ 30 الف درہم وانا من شیعتہ۔ یہ الفاظ ہے علامہ مومن مصری شبلنجی کے کہ امام زید بن علی جس کو کہتے ہو، میں نے اس کو 30,000 درہم بطور نذرانے کے بھی پیش کیے ہیں اور میں اس کے شیعہ میں سے بھی ہوں۔ یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ جتنا بھی بنو امیہ کا دور ہے وہ زیر اعتاب رہے ہیں، جتنا بنو عباس کا دور ہے زیر اعتاب رہے ہیں، جبکہ انہوں نے پروویژنل لا جو تھا وہ سارے کا سارا امام حنیفہ کا تھا۔ یہ جس کی علمی برتری کو یہ تسلیم کرتے تھے وہ جیلوں کے کبھی ادھر کبھی بار، ایک مرتبہ درے لگے، 2 مرتبہ درے لگے۔ بنیاد یہی ہے کہ آپ کو اگر گفتگو کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ اس پر گفتگو کریں گے شیعہ کے مقابلے میں، کہ جتنے ہمارے ائمہ اہل سنت ہیں مسلمانوں نے تو امام ہی ان کو سمجھا جو اہل بیت کے وفادار تھے اور اہل بیت کے ذریعے اشار کرنے والے تھے، قربانی کرنے والے تھے۔ مار کھانے کے وقت ہمیں اور چاول کھانے کے وقت تم ہو، یہ بات شیعہ کے مقابلے میں آپ کے کہنے کی آپ بجا طور پر کہہ سکتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس کو آپ پر شیعہ ہونے کا الزام دے کے آپ کو بغداد سے نکالا گیا، بغداد کے رہنے والے ہیں، ان کو نکالا گیا، انکار رفض حب آل محمدی فلیشهد الثقلان انی رافض۔ ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جتنے بھی بنو ہاشم یہ سارے کے سارے آل بیت ہیں، اگر یہ ان کو اہل بیت سمجھتے ہوتے تو ان کی محبت کے دعوے دار ہوتے، وہ ان کو مار کے نکالتے۔ معلومات نہ یہ امام شافعی کا عقیدہ تھا اور نہ اس بنیاد پر وہ نکالے گئے۔ ان کا دھڑا تو آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ امام مالک کا بھی عقیدہ پتہ چل گیا، امام شافعی کا پتہ چل گیا، امام حنیفہ کا پتہ چل گیا۔ اب جھگڑا کس بات کا رہ گیا؟ اکثریت علماء کی اگر اس طرف ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن یہ کہ ہم کسی بھی آدمی کو جو حضرت علی مرتضیٰ کا نام علی کا نعرہ نہ مارو، یہ بڑے بدبخت آدمی کا کام ہے، یہ کسی آل حق کا کام نہیں۔ اور ہر نعرہ مارنے والے کو کہنا کہ یہ شیعہ ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ کافر ہے، یہ ہماری سوچ ہے کہ اس تنگدلی کے ساتھ مسلمانوں میں زندگی نہیں بسر کرنی۔ مثلا وہ کہیں سلمان فارسی جو حضرت حیدر قرار کو سب سے افضل سمجھتے رہے، طالب غور، مقداد رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت حسان ابن ثابت۔ یہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے جو شیعہ کے رد کی کتاب لکھی ہے اس کے اندر لکھا ہے ابو الاسود دولی جو ہیں یہ حضرت حیدر قرار کو افضل سمجھنے والے ہیں، حسان ابن ثابت افضل سمجھنے والے ہیں۔ اگر کسی شخص کو جو حضرت علی مرتضیٰ سے افضل سمجھے آپ اس کو کافر سمجھ لیں، آپ اس کو گمراہ سمجھ لیں، آپ اس کو مبتدع سمجھ لیں، تو پھر تو شیخ شہاب الدین سروردی کے متعلق بھی آپ کو میں بتاتا ہوں نواز، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شیخ شہاب الدین سروردی فرماتے ہیں آپ کسی صحابی کو ایک دوسرے کو صحابی پر برتری نہ دیں، سارے ایک جیسے ہیں۔ وہ جو زمیندار کا ایک شعر جو حضرت علامہ عبدالغفور صاحب ہزاروی کے سامنے پڑھا جاتا رہا کہ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، کرنے ایک ہی ایک کرنے ایک ہی مشل کی ابو بکر عمر عثمان علی ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ اگر یہ کلمہ کفریہ تھا تو حضرت علامہ ہزاروی ہم بولتے، لیکن یہ عقیدہ جو ہے یہ شیخ شہاب الدین سروردی کا ہے۔ شیخ شہاب الدین سروردی کہتے وقت کیا مطلب ہوگا کہ حضرت باؤلک ذکری ملتانی ان کے مرید ہیں، ان کا بھی وہی عقیدہ ہوگا نا۔ میرے غوث کا میں جن کا مرید ہوں اگر ان کا عقیدہ میرا ٹکرائے تو میں اپنے جد کریم کے عقیدے پر ہوں گا،
ان کے دادا صاحب جو سید جلال الدین خسرو بخاری ہیں، یہ مرید ہیں حضرت بہاء الحق ذکری ملتانی کے، یہ خواجہ رکن عالم صاحب لاہور والے. تو پھر ان سب لوگوں کا عقیدہ کیا ہوگا؟ یہ پیر کرم شاہ صاحب اور پیر کرم شاہ صاحب سارا خاندان، یہ پیروں کے کھارے والے، یہ پیروں کی کرولی والے، پیر پچر والے، رتالے والے، کھنوال والے، یہ سارے پیر اسی خاندان کے. تو جو ان کے باپ کا عقیدہ، ان کا بھی عقیدہ تو وہی ہے. تو پھر اگر اس بنیاد پر وہ سب کو برابر سمجھیں، میں ان سے جھگڑا کروں، میرے ابے کو تم کیوں باقیوں کے ساتھ برابر سمجھتے ہو؟ میں سمجھتا ہوں یہ میرے جھگڑے کے قابل بات نہیں. میرا اپنا عقیدہ ہے. میں حضرت صدیق اکبر کو افضل سمجھتا ہوں، فاروق اعظم کو افضل سمجھتا ہوں، عثمان غنی کو افضل سمجھتا ہوں، اس کے بعد حیدر کرار کو افضل سمجھتا ہوں. لیکن جن لوگوں کے یہ عقیدے میں گنوائے ہیں، علیم الدین عراقی کا عقیدہ ہے کہ یہ جتنے بھی فضائل خلفائے راشدین کے ہیں، صحابہ کے ہیں، اہل بیت کو نکال کے ہیں. قصیدہ عمالیہ کے شارحین میں بہت سارے محدثین اور فقہاء کا نام لیا حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے کہ یہ جتنے بھی فضائل ہیں یہ اہل بیت کو نکال کے ہیں. اور جو خطابی ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اولاد میں سے 388 سن وفات ہے، کابل کے رہنے والے ہیں. انہوں نے معالم السنن لکھی ہے، ابو داؤد شریف کی شرح، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، اور ایک متاخرین میں سے یہ عقیدہ مانا جاتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر الامت ہیں اور حضرت حیدر کرار افضل الامت ہیں. خیریت اور افضلیت میں کیا فرق ہے؟ کہ جس کو ثواب زیادہ ملے گا وہ خیر الامت ہے، اور جس کی خوبیاں زیادہ ہیں وہ افضل الامت ہے. خوبیاں حضرت حیدر کرار جتنی کسی میں بھی نہیں، اس لیے وہ افضل الامت ہے. جو فضائل انہوں نے کمپیئر کی شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ، ابھی فتاوی عزیزہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ کہتے ہیں حضرت صدیق، پوچھا گیا آپ سے کہ آپ یہ بتلائیں کہ حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک اور حضرت فاروق اعظم کی ذات پاک یہ من کل الوجوہ حضرت حیدر کرار سے افضل ہیں. انہوں نے کہا من کل الوجوہ کسی بھی صحابی کی کسی دوسرے پر فضیلت ثابت ہو سکتی نہیں. یہ بات انہوں نے کی، ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو. من کل الوجوہ فضیلت ثابت ہو سکتی نہیں. کا پھر کیا طریقہ کار ہے؟ ان کا 6 فضیلتیں حیدر کرار کی وہ ہیں کہ جس میں من کل الوجوہ یہ شیخین سے افضل ہے. وہ کون کون سی ہیں؟ ایک جو جہاد بالسنان ہے، جہاد بالسیف ہے، یعنی گھوڑے پر سوار ہو کر کے مارنا. اتنا کسی کے بازو میں طاقت نہیں کہ بندے کو ساتھ اٹھا لے، جیسے کیلا نہیں اٹھا لیتے. یہ دراصل تدریب ہے میدان میں نیزہ مارنے کی. یہ اس فن کے جو پہلے موجود ہیں وہ حضرت حیدر کرار ہیں. نیزے سے جہاد کرنا یعنی مارنا اور بندے کو ساتھ ہی اٹھانا اور میدان سے باہر پھینک کے پھر دوسرے پر حملہ کرنا. یہ حضرت حیدر کرار کی خصوصیت ہے. تلوار کے اندر ایسا کوئی شخص نہیں جس کو حضرت علی نے تلوار ماری ہو بندہ باش نکلا. ایسا کوئی شخص بھی نہیں جس نے علی کو تلوار ماری مار گرایا ہو. اس خصوصیت کا آدمی اس امت میں نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس خصوصیت کا آدمی ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ. نمبر 2 فن قضا. ہر شخص کے فیصلے پر اعتراض ہوا ہے. حضرت علی مرتضی شیر خدا ایک ایسا شخص ہے جس کے فیصلے پر کبھی اعتراض نہیں. 3 ہو گئے. چوتھی بات کثرت روایت، جو کثرت علم کے معنی دیتی ہے، اس میں حضرت حیدر کرار سب سے افضل ہے. اور پانچویں بات حضور کے ہم اصل ہے، وہ بھی ہاشمی ہے، یہ بھی ہاشمی ہے. اور اتفاق دیکھیے کہ پہلا ہاشمی جس کی ماں بھی ہاشمی ہے وہ صرف حضرت علی ہے. باپ بھی ہاشمی، ماں بھی ہاشمی، یہ پہلا ہاشمی ہے. حضرت نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہاشمیہ نہیں ہے، لیکن مولا مرتضیٰ کی جو والدہ ہے وہ والدہ بھی ہاشمیہ ہے. یہ 5 ہو گئی. چھٹی بات خاتون جنت کا خامد ہونا. کا ان فضائل میں حضرت حیدر کرار من کل الوجوہ شیخین سے افضل ہے. شیخین کے نمبر میں افضل ہیں نفاذ شریعت میں 1 بات، حدود شریعہ کے نفاذ میں 2، اور فتنے کے فروغ کرنے میں 3، اور اشاعت اسلام میں 4، اور عین مشکل کے وقت میں استقامت میں 5، اور تمام امت کو اکٹھا حضور کے بعد رکھنے میں. اچھا، اس موقع پر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ نہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ کے سارے فضائل تو وہ ہیں جو سرکار کے دور کے ہیں، ان کے سارے فضائل وہ ہیں جو سب بعد کے ہیں. کیا معنی بنے گا؟ ہمارا عقیدہ اپنا جگہ ہے، لیکن ہم کوئی آدمی جو ہمارے عقیدے کے خلاف ایسا عقیدہ نہ رکھے جس سے کفر لازم آتا ہو تو ہم امت کو بکھیرنے کا کام نہیں کریں گے. آئی بات کاشی میں یہ ساری باتیں میں ابھی چل کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے جتنے حوالہ جات پیش کیے یہ سب بھی پیش کرتا ہوں. حضرت شاہ عبدالحق صاحب کی جو عبارات پیش کیے وہی پیش کرتا ہوں. جو حضرت شیخ شاہ عبدالسمردی کا عقیدہ یہ نبراس کے اوپر حاشیہ برخوردار کا، اس کے اندر یہ بات موجود ہے. یہ جو شاہ صاحب نے حدیث بیان کی ہے یہ مسلم ترمذی میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، اور یہ اس حاشیے کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ حضرت جعفر طیار کو سب سے افضل سمجھتے ہیں. اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت جو ہے
وہ ایسا اجماعی عقیدہ ہوتا تو پھر یہ سارے گمراہ ہوتے. یہ لکھا ہے شاہ عبدالحق صاحب نے کہ آپ کی افضلیت پر جو اجماع ہے وہ اجماع ظنیت پر اجتماع ہے کہ تفضیل ظنی ہے. یہ بھی بتاتا ہوں. ہم اس کو کافی سمجھتے ہیں اس لیے کہ ہمارے اکثریت کا یہ عقیدہ ہے. ہم اس عقیدے پر ہیں, ساری زندگی اس عقیدے کی دعوت دی ہے, اس عقیدے پر عمل پیرا رہے ہیں, کسی دوسرے عقیدے کی حوصلہ افزائی نہیں کی. مگر یہ ہے کہ بلا وجہ کسی کو کافر کہنا, آپ کو یہ سب بات لوگ جانتے ہیں. کیوں بھائی آپ لوگ میرا خیال بعد میں آئے کہ پہلے آئے مجھ سے پیشتر, تو آپ پہلے کیا برملا طور پر نام لے کے وہابیت کا کسی شخص نے پہلے کام کیا, شیعہ کا نام لے کے کسی نے کیا, یا رسول اللہ کہہ کے کسی نے. اگر میں کہوں وہابیہ کو کافر تو یہ بات تو میرے مزاج کے قریب پڑتی ہے, لیکن میں نے ایک مرتبہ بھی زندگی میں کافر نہیں کہا. وہابیوں کا سب سے پہلا جو بانی ہے اس کا نام ابن عبد الوہاب نجدی ہے, اور اس کا نام لے کے امام شامی رحمۃ اللہ نے کہا یہ دور حاضر کا خارجی ہے, کافر کہا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیسا سخت گیر انسان, اس نے اسماعیل دہلوی جیسے آدمی کو کافر نہیں کہا. ابن تیمیہ ہے, امام ابن حزم مکی رحمۃ اللہ نے فتاوی حدیثہ کے اندر لکھا دال مضل اضلہ اللہ علی علم, اللہ تعالیٰ وہ گمراہ بھی ہے گمراہ کن بھی ہے, علم کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کیا, لیکن کافر انہوں نے نہیں کہا. یہ اس طرح سبقت کرنا, یہ میری موجودگی میں کہا گیا شیعہ کافر ہے, وہ ابھی کافر ہیں. ان کے سب کے خلاف تو تبلیغی کام میں نے پہلے کیا ہے, اور تو آدمی ڈر سے نام نہیں لیتا تھا. جگہ جگہ ہمارے ساتھ شیعہ کا بھی ٹکراؤ ہوا, وہابیوں کو بھی ٹکراؤ ہوا. وہ ہمارے پاس وہ ٹیپیں موجود ہیں, جب ہم سے گفتگو ہوئی ہے ہم نے دھناٹ اور جوا مردی کے ساتھ. اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے, ٹیپیں منہ پہ اگلے مار رہے ہیں, آدمی باہر نکل کے جواب نہیں دے رہا. اس تیزی کا تو یہ نتیجہ دیکھنا پڑتا ہے. ہم نے ان حدود کے اندر بات کی ہے جو ہمارے اسلاف سے چلی آ رہی ہے, جس کو جتنا گمراہ کہنے کی ابھی نہیں. معراج پر گفتگو ہوئی کہ جو اتنے معراج کے حصے کا منکر ہے وہ کافر ہے, جو اگلے دوسرے حصے کا منکر ہے وہ آدمی زندیق ہے, جو تیسرے حصے کا منکر ہے وہ مبتدع ہے. ہر آدمی کو آپ ایک رسی میں باندھنا چاہیں تو یہ درست نہیں ہوگا. اہل علم کی شخصیت پر لوگ اعتماد کرتے ہیں, بات ان حدود کے اندر کرنی ہے جس کو آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت کر سکیں. یہ تیزی تو کر دی کہ سارے وہابی کافر ہیں, سارے شیعہ کافر ہیں. اب جناب کونا تلاش کیا ہوا ہے اندر گھس کے, یا اللہ خیر یا دافل بلیا یا قاضی الحاجہ. ہم نے تو جو باتیں کہ نکے کی چوٹ پر کی ہیں شیعہ کے خلاف کی ہیں, لیکن وہ کی ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت کر سکتے تھے. وہابیوں کے خلاف وہ باتیں کی ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت کر سکتے تھے. ایسی بات نہیں کہ جس سے اپنا نفس ٹھنڈا ہو. جو بات ہم ثابت نہیں کر سکتے تھے وہ ہم نے کہی نہیں ہے. اس لیے 28 برس ہو گئے, دشمن چیلنج کرتے رہے. آپ کو یاد ہے دشمن کے گھر جا کے بات کی کہ نہیں کی؟ بات کرنے کا تو یہ مزہ ہے. جو سب سے زیادہ مضبوط آدمی تھا اس کی اکیڈمی میں جا کے ہم نے بات کی کہ نہیں کی؟ اس کے بعد وہ آدمی اس وطن سے بھاگا نہیں بھاگا. یہ تو بات ہے, معیار ہے بات کرنے کا کہ بات کسی کے خلاف کوئی کرو تو جو اللہ کی رضا کی حد تک ہے وہ کرو, جو رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی حد تک ہے وہ کرو. اپنا ذاتی غصہ اتارنے کے لیے اگر بات کرو گے تو یہ خدا پرستی نہیں ہے. حضرت حیدر کرار سے نہیں کہا گیا کہ آپ ان کو کافر کہیں جو آپ سے لڑتے ہیں. آپ میں ان کو کافر نہیں کہتا, میں ان کو شہید کہتا ہوں. اگر اس وقت انہوں نے کوئی تیزی کی ہوتی سبحان اللہ تو آج ہم کدھر جاتے؟ آج ہم وہ ساری باتیں کرتے جو حضرت حیدر کرار کو کافر کہتے رہے, آپ نے ان کو کافر نہیں کہا. اور آج تک بتاؤ 2 آدمیوں نے خارجیوں کو کافر کہا ہے, ایک امام قرطبی نے, ایک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے. لیکن اس میں متفرد ہیں, وہ تنہا ہیں, باقی قوم نے ان خارجیوں کو کافر نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے حضرت حیدر کرار جیسے آدمی کو کافر کہتے کچھ نہ بگڑے تو پھر اور کسی کو گالی دینے سے پھر کیا بگڑے گا؟ یہ باتیں ساری سوچنے کی ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کے متعلق تو آپ کہیں کہ اس کو افضل نہ سمجھے تو وہ کافر ہو گیا, دوسرے کو کہے کافر ہو گیا تو پھر بھی اس کا کچھ نہ بگڑے. آپ نے پوری امت کے حدود کا اور اس پرسکرائبڈ ایریا کا احترام کرنا ہوگا, ان اکائیوں کو اکٹھا کرنا ہوگا. آپ کو قوم سنے گی, کچھ پڑھیں گے لوگ, دیکھیں گے کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. اگر آپ نے کوئی ایسی اخلاقی طور پر گری ہوئی بات کی ہے تو لوگ آئندہ اعتماد کرنا بند کریں گے. آج ہمارے دوست بھی ہیں, دشمن بھی ہیں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ والد مصطفیٰ علی شاہ صاحب نے کسی پر ذاتی حملہ کیا ہے. جتنی باتیں کی ہیں کتاب میں نکال کے رکھیں. یہ اب جس نے یہ کہا تھا کہ سارے وہابی کافر ہیں, مہربانی کریں میدان میں نکلے, بات کو ثابت کریں. ہم نے تو جو کہیں تھی پوری کر کے دکھائیں. اب اس رسوائی کے ذمہ دار کون ہے؟ مثال کو میری جماعت کا کوئی آدمی ہے, وہ غلط کوئی کام کر بیٹھتا ہے, اب وہ صاحب سب کو گالیاں دیتے ہیں, اس ذلت میں بھی شریک ہوں. اب اس کا جواب تو کون دے؟
بات ہی جو غلط ہے. اب کھڑے ہو کر سلام پڑھے, اس کے بعد لنگر تک